بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے، میں نام نہیں پوچھتا، ہاتھ کھڑے نہ کریں، میں نہیں چاہتا پردہ اٹھے، تعلیم دینا چاہتا ہوں، تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ ہوں گے کہ جو جب جاب سے واپس جاتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جیب میں 4 پیسے ہیں، حالات اجازت دیتے ہیں، وہ جاتے ہوئے کچھ گلاب کے پھول یا پھولوں کا کیا کہتے ہیں گجرا، یا کوئی پھولوں کا جو کیا ہاتھ پہ جو بناتے ہیں، یہ مال روڈ پہ عام ملا کرتے تھے، گجرے سے اپنی بیوی کے لیے جاتے ہوئے پھول لے کے چلے جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جاتے ہوئے اس سے پوچھ لیں کہ آئس کریم چاہیے، کون سی پسند ہے، تو جاتے ہوئے ایک آئس کریم لے کے چلے جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو پوچھ لیں کہ کون سی خوشبو پسند ہے، بھئی خوشبو تو آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور بیوی سے بڑھ کر حقدار کون ہے جو آپ کا رفیق حیات ہے، اس کے لیے خوشبو لے کے چلے جائیں۔ کوئی کرتا ہے یہ عمل؟ ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ دوستوں کو دیں گے، پھول بھی دیں گے، اتنے بڑے بکے بھی دیں گے، 1000 روپے کے بکیز دیں گے، پھولوں کی حد ڈھیر لگا دیں گے، خوشبو دیں گے، عطر دیں گے، سینٹ دیں گے، اسپرے دیں گے، سارا کچھ کھلائیں گے، ایک ایک کھانے پر 5 10 ہزار 1-2 بندوں کے کھانے پر خرچ کر دیں گے۔ مگر کبھی بیوی بچوں کو بھی لے کر گئے کہ ان کو بھی خرچ کر کے کھلائیں، انہیں بھی چائنیز کھانا کھلا دیں، انہیں بھی عربین ریسٹورانٹ پہ کھانا کھلا دیں، انہیں بھی اچھی جگہ بٹھا کے کھانا کھلا دیں۔ ان کا حق ہے جو ہر روز پکا کے تمہیں کھلاتی ہے، کبھی سوچا ہفتے میں تم کتنی بار اس کو جا کے کھلاتے ہو؟ یہ کہاں کا عدل ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کی تعلیم اور اخلاق ہے؟ جو بیوی ہر روز آپ کو ناشتہ بھی کرائے، لنچ بھی کھلائے، ڈنر بھی کھلائے، 3 بار آپ کا پیٹ کا دوزخ بھرے، جو بیوی 3 بار روزانہ آپ کے پیٹ میں ایندھن بھرے، 3 بار ایندھن گھسائے آپ کے پیٹ میں، اور ناشتہ بھی مرضی کا۔ آج کے زمانے میں بھی پراٹھوں کے ناشتے کرتے ہیں لوگ، آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں پراٹھوں کا ناشتہ کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو پراٹھے پکانے پڑے گرم توے میں تو سمجھ آ جائے کہ پراٹھے کا ناشتہ ہمارا کھاتا ہے یا نہیں۔ اسی نے بنانا، اسی نے گھی ڈالنا، اسی نے گرم توے پہ پکانا، پھر آپ کے ناشتے بھی بنائے، پراٹھے بھی بنائے، انڈے بھی مرضی کے آپ کے بنائے، سالن بھی بنائے، آپ کو بھی کھلائے، بچوں کو بھی کھلائے، اس کو صبح تیار بھی کرے، نہلائے بھی، کپڑے بھی پہنائے، اس کے بستے بھی بنائے۔ وقت ایک ہے، آپ نے بھی دفتر جانا، بچوں نے بھی اسکول جانا، وہ ایک انسان قیدی بنا ہوا ہے، اور تھوڑی کمی رہ گئی تو آپ کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، ماتھے پر شکن آ جاتے ہیں، اٹھا کے پھینکتے ہیں، انڈا ہی جل گیا، تمیز ہی نہیں، پراٹھا جلا ہوا دیا ہے۔ کبھی سوچا یہ انسانیت ہے؟ کس دین سے سیکھا آپ نے؟ وہ ہر روز اچھا پراٹھا پکا کے دینے والی ایک دن جل گیا تو کیا ہوا؟ ایک دن مرچ زیادہ پڑ گئی، روز اچھا سالن دینے والی کہتے ہیں یہ کما کے آتے ہیں تو یہ کیا بنایا ہے، نمک زیادہ ہے، تمیز ہی نہیں، اس طرح بنایا جاتا، 100 باتیں کرتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو جائیں نا کچن میں اور بنائیں، 4 دن آپ مرغ بریانی بنائیں اور قورمے بنائیں اور کھانے بنائیں، 2-4 دن بنائیں، آپ کو سمجھ آ جائے نمک کم پڑتا ہے، مرچ کم پڑتی ہے، کیا ہے۔ اللہ رسول نے اسے کچن کا کام نہیں سونپا، اللہ رسول نے آپ کے ناشتے، لنچ، ڈنر بنانے کا حکم نہ قرآن میں دیا ہے نہ حدیث میں دیا ہے۔ اللہ رسول نے آپ کے کپڑے دھونے، استری کرنے کے حکم اس کو نہیں دیے، اللہ رسول نے آپ کے گھر کی صفائی کرنے کا حکم اس کو نہیں دیا، جس پر آپ اس کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، گرم ہوتے ہیں۔ یہ سب اس کا احسان ہے آپ پر کہ آپ کا گھر سنوار کے رکھتی ہے، آپ کے کپڑے پریس کرتی ہے، آپ کے بستر بناتی ہے، آپ کو کھانے کھلاتی ہے، اور سارا دن وہ ایک خادمہ بن کے پورے گھر کو سنبھالتی ہے۔ یہ اس کا احسان ہے، مودت و رحمت ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ اتنا احسان کر رہی ہے تو گنتی کریں آپ کتنا احسان کرتے ہیں اس کے ساتھ۔
یہی بھئی کما کے لاتے ہیں اور مہینے کا خرچ چلا دیتے ہیں؟ نہیں، ذاتی احسان کتنا کرتے ہیں، ذاتی سطح پہ اس کی طبیعت خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، میں وہ بتا رہا ہوں۔ یہ پرسنل اٹیچمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں، یہ پرسنل اٹریکشن ہوتی ہے، یہ پرسنل ایک لنک ہوتا ہے کہ آپ کس کو کتنا ویٹیج دے رہے ہیں، اس کی خوشی کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، اس کے دل کو کتنا راضی کر رہے ہیں۔ اللہ راضی ہوتا ہے، آپ اس کو کھانا کھلائیں، چھٹی کا دن ہو آپ بھی جوائن کریں اس کے ساتھ کچن میں، آپ بھی اس کو کام کروائیں، باہر کھانے پر لے جائیں، کبھی آؤٹنگ پہ لے جائیں۔ یہ بیوی کا، بچوں کا حق ہے۔ تو ہم یعنی عدل نہیں کرتے، نہ احسان کرتے ہیں نہ عدل کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انتو سنو الیہن، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی، فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی فم امرتک۔ فرمایا ہے بندے، اگر ایک پائی کچھ بھی خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو تو اللہ تمہیں اس پر اجر عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ بیوی کے منہ میں ڈال دو، اس پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ ہاتھ سے لقمہ بیوی کے منہ میں ڈالنا، اس پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ اب سٹیج والے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، کبھی ہاتھ سے لقمے ڈالے بیوی کے منہ میں؟ ایسا ہو رہا ہے۔ اجتماع والے بتائیں، ہے کوئی جو اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہو؟ جو ڈالتے ہیں انہیں 100 بار مبارکباد، جو نہیں ڈالتے وہ آج مسئلہ سمجھ لیں، ڈالا کریں۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھنے سے اعتماد بڑھتا ہے، اعتماد بڑھنے سے رشتے میں پیار اور خوشگواری آتی ہے، خوشگواری آ جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ پھر وہ فریق ایک دوسرے لوگ چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک اگر بہت حسن سلوک کرتا ہو تو دوسرا بھی حیا بڑھا دیتا ہے۔